آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے بارے میں ہم آج بات کرنے لگے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل ڈیولپمنٹس بھی بہت ساری ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ جب ہم فارن افیئرس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی سمٹس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں انڈیا اور پاکستان بھی شریک ہوئے. اور اسی کے ساتھ مسٹر اجیت دوول، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو انڈیا ٹو پی ایم مودی، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو آئی کہ ہم تمام نیبرنگ کنٹری سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور اسی کے علاوہ ابھی جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو یہ ایک خبر آئی تھی کہ ایک جو G20 ہے اس کو کانفرنس کو سمٹ وہ انڈیا میں جموں اینڈ کشمیر کے علاقے میں بھی اس کی میٹنگز کچھ کنڈکٹ کی جائیں گی. اس کے اوپر ریزرویشنز کا اظہار کیا پاکستان نے. یہ کیا ہے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج کافی دن کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جناب عبد الباسط صاحب، جو کہ ہائی کمشنر ٹو انڈیا رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ایمبیسیڈر ٹو جرمنی اور پھر فارن آفس اسپوکس پرسن بھی ہیں. تھینک یو سو مچ عبد الباسط صاحب فار جوائننگ مائی شو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ عالیہ فار ہیونگ می آن یور شو. سر، جس طرح میں نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا تو کیونکہ ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ خبر سنی کہ انڈیا میں اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کانفرنس کی کچھ میٹنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جائیں گی کشمیر کے علاقے میں. اچھا، اب اس پہ ابھی تک کوئی واضح یعنی یہ کہ ڈیٹیلز ایز سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خبر آ رہی ہے. اس کے اوپر ہمارے فارن افیئرس کی طرف سے یہ جو ایک کہا گیا ہے، انہوں نے بتایا سارا کہ کس طریقے سے ہماری قراردادیں اور یو این کی قراردادیں موجود ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، تو جو دنیا ہے وہ اس کو دیکھے اور وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ابھی تک تو ہم بہت کچھ کہتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یو اے ای نے بڑی انویسٹمنٹ بھی شروع کر دی. پھر اس کے علاوہ جب ہماری وہ آئی سی ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یو اے ای کا ڈیلیگیشن اس وقت موجود تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک تو بات نہیں سنی گئی، تو پھر یہ کہنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ دیکھیے، یہ سفارت کاری پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں اگر آپ کی سفارت کاری کمزور ہے، آپ صحیح معنوں میں اپنی جان اس میں نہیں لگا رہے، اپنے ریسورسز نہیں لگا رہے، تو پھر بہت سے ایشوز ہیں جن پہ آپ کمزور ہو جاتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جہاں تک جموں اور کشمیر کے تنازع کی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً آپ کہہ لیجیے 15-16 سالوں سے جو ہماری حکمت عملی رہی ہے یا ہمارا سفارت کاری رہی ہے، اس میں بتدریج کمزوری آئی ہے. اور میں آپ کو کئی واقعات بتا بھی سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا وقت نہیں ہے. لیکن یہی ہے کہ ہم نے کشمیر جو ہماری ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ہم نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی، بلکہ ٹو دا کانٹری ہم نے اس کو کمزور کیا. اور آج اگر بھارت کی یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ہمت بھی ہو گئی ہے کہ اس نے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات لے کر آج اگر وہ G20 سمٹ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرانے چلا ہے، تو اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری کشمیر ڈپلومیسی وہ جان ہی نہیں ہے، دنیا ہماری بات ہی نہیں سن رہی. اور یہ بھی یاد رہے کہ G20 میں وہ ممالک ہیں، مثال کے طور پر 3 تو OIC کے ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے اور ٹرکی ہے. اور ٹرکی اور سعودی عرب تو جو OIC کا کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کا، ان کے ممبر بھی ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کی بات ہے کہ یہ ممالک، خاص طور پہ یہ 3 ممالک اس سمٹ میں جائیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اور یہ بھی بات بھی ہے کہ صرف یہ 3 ممالک، ہمیں تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی ایفرٹس کو انٹینسیفائی کرنا ہے. صرف اگر جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر خالی خلی بیانات سے کام چل جاتا تو آج تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا سارا زور جو ہے وہ تقاریر پہ ہے، پریس ریلیزز پہ ہے، اسٹیٹمنٹس پہ ہے. اور دنیا میں میری اگر آپ صحیح آنسٹ رائے پوچھیں تو کشمیر کے معاملے میں بھی ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے لوگ ہمیں کشمیر میں بھی اب سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک سر، یہ جو آپ نے بات کی ٹرکی کی، تو ٹرکی کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ جمال خشوگی پہ بہت زبردست سٹینڈ لیا گیا.
طیب اردوان صاحب نے تو ایسی ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ وہ تو تہس نہس کر دیں گے سعودی عربیہ اور MBS کو، اور ہم نے دیکھا کہ وہ خود بھی پہنچے اور ابھی MBS ان سے بڑے گلے بھی مل رہے ان کے اپنے کنٹری میں جا کر ہاتھ ملائے. تو یہ تو وہ لگتا ہے نا کاغذی شعر جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب اس طرح کی بڑے بڑے بیانات نہیں دینے چاہیے. تو یہی معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لیڈرز اس معاملے پر کوئی سٹینڈ لیں گے؟ میرا دیکھیے اسٹینڈ کیا لینا ہے، دیکھیے اس کے پہلے ایک بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیٹک ایک انیشیٹو لینا چاہیے میرے خیال میں. اسٹانس تو ہم نے لے لیا، چلیں آج فارن آفس نے ایک جو روایتی پریس ریلیز ہوتا ہے وہ ایشو کر دیا. ہم سب لوگ اگر اسی پہ اتفاق کر لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس مقبوضہ یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں اس قسم کی سمٹ نہ ہو یا اس کی میٹنگز نہ ہو، تو پھر ہمیں باقاعدہ ایک پلان آف ایکشن بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم پوری جو G20 کے ممالک ہیں اور یورپین یونین ہے، کس طرح ہم ان کو اپروچ کریں، کیا ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ کیا کنکریٹ اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے ویزا وی کشمیر کو وہ خود اہمیت نہیں دی جو یہ تنازع اس کا متقاضی ہے. اگر ہم خود اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور ہم ایک قسم کی کیجول اپروچ لیں گے تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. جہاں تک ترکی اور سعودی عرب کا تعلق ہے، دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جماعت خشوگی کے چکر میں ان کے تعلقات میں بڑے اسٹرینس تھے، اسٹریسز تھے، لیکن اب انہوں نے اپنے اکنامک انٹرسٹ دیکھے. روس اور یوکرین کی جو وار ہو رہی ہے اس سے بڑی تبدیلیاں آئیں. پھر اس وقت اور بھی بہت سے مسائل ہیں اور ٹرکی کی اکانومی بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں جا رہی. تو اس وجہ سے یہ سارے ایشوز ہیں اور یقینی اعتبار سے ممالک اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. آیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیں، پس کر دیں؟ ہمارا انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دنیا میں اویئرنیس کریٹ کریں اور بھارت پہ پریشر بلڈ کریں. اب یہ دو ہیں اپروچز. اب کس اپروچ پہ ہم نے کام کرنا ہے یہ اب ڈیسیشن میکرز کا، ان کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، اس موضوع پہ میرا آخری سوال ہوگا، پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے، جس طرح ابھی کیا ہمارے فارن آفس کو یا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی تجارت ان کنٹریز کی جو وہاں پر آ رہے ہیں یا جن سے ہم کہہ رہے ہیں ان سب کی کتنی بڑی ٹریڈ انڈیا سے ہوتی ہے. کیا وہ اپنے بینیفٹس، ہماری تو عادت ہے کہ ہم اپنے سیاسی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، یا ہم نے الیکشن میں ووٹ لینا ہے تو اس بنا پر ہم انڈیا کا نعرہ لگا کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی. لیکن جو دنیا ہے وہ تو اس طرح نہیں دیکھتی. ان کو پیچھے رکھ کے کیا اس کے اوپر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات تو میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ دنیا کس طرح آپ کو ریسپونڈ کرے گی. میرا جو نقطہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں کوشش ہی نہیں کی. آپ تو ابھی ہم خود ٹریڈ کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. کبھی ایک بیان آ جاتا ہے، کبھی دوسرا بیان آ جاتا ہے. تو اگر ہم خود بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ ہم منسٹر سے سن رہے ہیں بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ، تو پھر ہم دوسرے ممالک سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر، جبکہ ہم خود ٹریڈ کر رہے ہیں، اور دوسروں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ٹریڈ نہ کریں؟ یہ تو سفارتکاری میں ایسا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ. ٹھیک. اچھا سر، اب ذرا آتے ہیں ہم ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جس طرح کی ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس میں کہا گیا کہ بھی تعلقات اچھے اور آگے بڑھانے چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسٹر اجیت دوول کی طرف سے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ وہ پیسفل اپنے رکھنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر کگلے میں جو کانفرنس ہوئی، ایک سمٹ ہوئی، اس میں ہماری طرف سے بھی لوگ موجود تھے، ان کی طرف سے بھی لوگ موجود تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیوں اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یا کوئی بات چیت کیوں نہیں ہوئی وہاں؟ دیکھیے جہاں تک اجیت دوول صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن جب پاکستان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا امن ہوگا وہ ہماری ٹرمز پہ ہوگا. تو یہ بات انہوں نے بڑی زور دے کر کہی کہ وہ ہم بتائیں گے کہ پیس کن ٹرمز پہ ہو سکتا ہے اور جنگ کن ٹرمز پہ ہوگی.
تو یہ بڑا خطرناک بیان ہے ایک لحاظ سے، اور اس میں مجھے تو کنسرن ہے کہ مطلب اب ان کی ٹرمز کیا ہیں. ان کی ٹرمز تو یہی ہیں کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے وہ ہمیں واپس کیجیے، وہ تو ہمارے علاقے ہیں اور آپ اس پہ قابض ہیں. ان کی ٹرمز تو یہ ہیں. اب آپ اس پہ جو ہے ایگری کر جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا. لیکن اجیت دوول نے کوئی مثبت بیان نہیں دیا. ان کے بیان میں ایک قسم کا تھریٹ تھا. جہاں تک کیگالی روانڈا کا تعلق ہے، ہمارے وزیر خارجہ اوریجنلی جہاں تک میری معلومات ہیں وہ ایک خواہش کا اظہار اس طرف سے دہلی سے تھا کہ کیگالی میں جا رہے ہیں تو ملاقات ہو جائے. یہ کچھ مطلب دیٹ may open some space for bilateral engagement. لیکن آخری وقت میں پھر ہمارے وزیر خارجہ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو وہ نہیں جا سکے. پھر منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، انہوں نے وہاں پہ ریپرزینٹ کیا کیگالی میں. تو اس وجہ سے پھر وہ ملاقات کا جو ایک پاسبلٹی تھی وہ پھر نہیں رہی. آبویسلی جے شنکر ہنا ربانی کھر صاحبہ کے ساتھ تو ملاقات نہیں کریں گے، وہ چونکہ وزیر خارجہ ہیں تو اپنے ہم منصب کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی ان کی. ٹھیک. اچھا سر، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا افغانستان کے جو ہے معاملات اس میں بڑا چینج آیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں انڈیا جو ہے وہاں سے بالکل نکل گیا. پاکستان کی جو ریزرویشن تھی وہ کافی حد تک اس سلسلے میں کم ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا کہ جناب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہم بات کرتے رہے. لیکن جب پھر اچانک سے اب یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف سے جو اس سلسلے میں پالیسی چینج ہوئی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، اور اب یہ تو بات اپنی جگہ پر کہ ایڈ تو وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ایڈ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچی، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ ان کی افغانستان کی حکومت کی طرف سے سفارت خانہ کھولنے کی بات کی گئی، اور پھر یہ کہ ٹریننگ ٹروپس جو ہیں وہاں پر جائیں. تو آپ اس تمام ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جب 15 اگست پچھلے سال حکومت تبدیل ہوئی اور طالبان نے حکومت سنبھالی تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع تھا، لیکن ہم نے اس موقع کو ضائع کیا. ٹھیک ہے، 20 دسمبر 2000 پچھلے سال ہم نے یہاں پہ ایک ایکسٹراڈنری کانفرنس ہو گئی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے افغانستان کے لیے اس کے لیے ہم کچھ کام کریں. وہ اچھا انیشیٹو تھا، سعودی عرب کا انیشیٹو تھا، لیکن کانفرنس ہم نے ہوسٹ کی. اس کے بعد اس میں کیا ہوا وہ آپ دیکھیے. وہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے کافی تھا کہ ہم طالبان کو ناراض کرتے، کیونکہ طالبان کی یہ توقعات تھی پاکستان سے کہ ہم کوشش کریں گے نہ صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بلکہ ان کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان کا ایک بڑا کردار رہے گا. لیکن پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہوئی اور ہماری نااہلی میں کہتا ہوں یہ ہوئی کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو ریجنل کنسنسس کے ساتھ لاک کر دیا کہ جی ہم تو ریجن کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سفارتکاری میں کبھی بھی آپ اپنی اسپیس کو تنگ نہیں کرتے، کھولتے ہیں. تو ہم نے اپنی، چونکہ ہمارے پاس انیشیٹو نہیں رہا اور ریجن میں کنسنسس ہو نہیں سکتا تھا بیکاز آف تاجکستان، ایران اور بڑے ممالک ہیں جو ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہم طالبان کو ہم نے ناراض کر دیا شروع ہی میں. اور طالبان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ پاکستان ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی صرف سعودی عرب نے 1 ارب ریال اس فنڈ میں ڈالا اور پاکستان نے کچھ ڈالا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. تو اب چونکہ طالبان آر ویری اسمارٹ پیپل، آپ ان کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری میں وہ ہم سے بھی کئی گنا آگے ہیں. when they realized کہ پاکستان is not in a position to deliver، سو انہوں نے اپنے کانٹیکٹ دنیا بھر میں شروع کر دیے اور انہوں نے بھارت کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا. اور بھارت کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے وہ پاکستان میں بھی ایک لحاظ سے پریشر بلڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے طالبان کی طرف سے. تو ہم بھی یہاں تھوڑا سا پینک میں آ جاتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے، بھارت نے ایک اسپیس اپنی بنائی تھی پچھلے 15-16 سالوں میں. انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ اگر طالبان دے وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈیا تو ہمیں بھی واپس وہ اسپیس لے لینی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے لانگ ٹرم عزائم ہیں پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف، گوادر کے خلاف. تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ جو اسپیس تھی موجود وہ لوز ہو جائے. تو انہوں نے بھی اس کو پازیٹیولی ریسپونڈ کیا ہے. تو یہ مختلف جو نا طالبان کو ہم صحیح ہینڈل نہیں کر پائے. اور میں بڑی دفعہ کہتا بھی رہا ہوں کہ جو ٹیم اس وقت افغانستان کو لک آفٹر کر رہی ہے they terribly failed in my view. اور طالبان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کو آپ اکیلے تسلیم کر لیں،
لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ آپ ریجن کے ساتھ اپنی پوزیشن کو نہیں باندھتے. آپ کہتے کہ جی ہم جب وقت صحیح ہوگا ہم کر لیں گے, ان کو مطلب وی شوڈ ہیو کیپٹ دیم ان گڈ ہیومر. اب چونکہ ہم نے ریجن کے ساتھ اپنی پوزیشن کو نتھی کر دیا ہے تو طالبان کو اندازہ ہے کہ پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور. تو اس وجہ سے وہ سارے آپشنز اپنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اپنا اگر دیکھ, میں ایک اور بات ہی آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگ طالبان افغانستان کو کہتے ہیں یہ جو ہے اس میں غربت ہے, بہت مسائل ہیں. اگر 10 سے 15 سال طالبان رہ گئے تو آپ دیکھیے گا کہ افغانستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, کیونکہ طالبان نے کم از کم اس دفعے پوری افغانستان میں ان کی حکومت ہے اور پورا کنٹرول ان کا ہے. اور پھر جس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, وہ روس کے ساتھ بھی, روس نے اب ان کو اپنی ماسکو میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت بھی دے دی ہے, بھارت بھی یہی کرے گا کچھ عرصے کے بعد, آپ دیکھیں گے. تو دے آر موونگ اکارڈنگ ٹو دیئر اون پلان. ہمارے ہاں کوئی پلان نہیں ہے, ہم جو ہے فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کھیلتے ہیں, انکوہیرنٹ ہیں, ایک دن سو جاتے ہیں پھر اگلے دن جاگتے ہیں. اس طرح سفارت کاری نہیں ہوتی. اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سفارت کاری کوئی ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کو جاری رکھنا پڑتا ہے اور بڑی جان مارنی پڑتی ہے. کہیں تب کہیں جا کے آپ کچھ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک عبدالباسط صاحب, آج اب پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک انہی ریلیشنز پہ, پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پہ, لیکن ایک پرسنل لیول پہ ایک سوال کرنا چاہوں. اب جیسے ابھی جب میں نے ٹریڈ کی بات کی تو آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ہماری خواہش پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹریڈ شروع کی جائے, تو پھر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, معاملات کیسے حل ہو سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جس جگہ پر ہم آگے کھڑے ہو گئے ہیں وہاں پر ایسا ہو نہیں سکتا. جس طرح میں نے آپ کو بھی ترکی کی مثال دی, تو یہ بڑے بڑے آپ کہہ لیں, نعرے لگا لیں, آپ کو کرنا پھر وہی پڑتا ہے کہ اکانومی از ایوری تھنگ, بیس ہی ہر چیز کی اس کے پر. تو اس کے باوجود کیوں ہمارے ملک کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے لوگوں میں, جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو دشمن ہے تو ٹریڈ نہیں کرنی ہم نے, اور ہم اپنے مالی مفادات نہیں دیکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ جس بنا پر ہم آج اس اکانومی کی سچویشن پر ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب. لیکن دیکھیے اس کا اگر ہم ڈیفالٹ کے خدا نہ خواستہ قریب بھی ہیں تو یہ اس کا ریزن بھارت سے ٹریڈ نہ کرنے کا تو نہیں ہے میرے خیال میں. اس کی تو اور بہت سی وجوہات ہیں. آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کے ہاں اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. مثال کے طور پر پچھلی حکومت کی گروتھ بیسڈ اپروچ تھی ڈیولپمنٹ کی, اس حکومت کی فسکل بیسڈ اپروچ ہے, تو آپ کی ڈسکنٹینیوٹی ہے ایک معاملات میں. پھر یہ ہے کہ ٹریڈ آپ بھارت سے کر بھی لیں. مثال کے طور پر بھارت 5 اگست 2019 سے پہلے تو بھارت کے ساتھ ہماری تجارت تھی. یہ تو نہیں کہ ہم تجارت نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک خاص موقع آیا, ایک خاص وقت آیا کہ جب ہماری حکومت نے ایک صحیح فیصلہ کیا. میرے حساب سے وہ فیصلہ بنتا تھا, کیونکہ بھارت نے ایک ایسا اقدام لیا ہے جو کہ پوری آپ کی کشمیر پالیسی کو, پورے اس تنازع کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تبدیل ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے بعض اوقات قوموں کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس بات پہ یقین دلاتا ہوں, کم از کم میں اس ویو پوائنٹ سے سبسکرائب نہیں کرتا کہ بھارت سے تجارت نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں. آپ اگر یاد کریں تو 1996 میں بھارت نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا تھا, پاکستان نے آج تک ان کو نہیں دیا. اس کے باوجود کہ پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ملا ہوا تھا 1996 سے, بھارت کی ایکسپورٹس پاکستان میں بڑھ رہی تھی. ہوتا تو یہ کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھارت بڑھتی, لیکن ان کی ایکسپورٹس پاکستان میں بڑھ رہی. انہوں نے اتنے نان ٹیرف بیریئرز لگائے ہوئے تھے کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں بھارت میں وہ کچھ تو رہ ہی نہیں گئی تھی. 300-400 بلین ڈالر کی صرف ایکسپورٹس تھیں. پھر یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان نے یہ اسٹیپ نہیں لیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب واقعہ ہوا پلوامہ کا 14 فروری کو 2019 میں, تو یہ بھارت تھا جس نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس پاکستان سے واپس لیا اور 200% تک ہم پہ ٹیرف لگائیں, ڈیوٹیز لگائیں ہماری امپورٹس پہ. تو یہ بھارت نے پہلے کیا ہے, پاکستان نے تو بعد میں پھر 5 اگست کے بعد یہ تجارت بند کی ہے. اگر آپ 200% امپورٹس اگر ٹیکس بڑھاتے ہیں, ٹیرفس لگاتے ہیں, تو پاکستان کی تو ایکسپورٹس ہو ہی نہیں سکتی تھی بھارت. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس میں آپ کی بات سے 2-3 سوال نکلتے ہیں. میں تو اپنی اس کی نالج کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سے ہی ہم جان سکتے ہیں, آپ وہاں پر جو ہے آپ کا جتنی جو ہے وہ تجربہ اس بارے میں, آپ سے میں یہ جو آپ نے باتیں کی اس سے تو دیکھیں
کیا اگر بھارت نے موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا تو وہ اس کی غلطی تھی؟ بھارت ہی یہ سٹیپ لے رہا ہے کہ پہلے یہ قرار دے رہا ہے، اس کے بعد بھارت ہی یہ سٹیپ لے رہا ہے کہ پھر وہ اس کو واپس لے رہا ہے. پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا، پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہے، پاکستان موسٹ فیوریٹ نیشن بھی قرار نہیں دے رہا اور کچھ اور بھی نہیں کر رہا. تو پھر بھی ہم اس بات پر تیار نہیں ہوتے کہ اگر وہ موسٹ فیوریٹ قرار دے رہا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو ہمیں جو ہے اس سے تو ہم اس کے بجائے اس کو الٹا لیتے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات قوموں کو اصولوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. میں خود چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن کس بنیاد پہ؟ کیا ہم اجیت دوول کی بات مان لیں اور کشمیر کو پس پش ڈال دیں، اس کو اگنور کر دیں؟ اگر یہ عوام تیار ہیں، پاکستان تیار ہے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو اسٹیٹ میں کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کشمیر کو ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اور مورلی سپورٹ کرنا ہے اس کاسٹ کو. اگر کوئی اسٹیٹ کی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے تو فبیہ مطلب بسم اللہ کریں اور تبدیل کرتے ہیں پالیسی میں. ہم خلاف نہیں ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں، نارمل کرنے میں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے کشمیر کے تنازع کی وجہ سے. وی آلویز کم بیک ٹو اسکوائر ون، اور پھر ہم وہیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ فرسٹ لیٹس ریزالو دس میجر ڈسپیوٹ بٹوین آور ٹو کنٹریز. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جو ٹریڈ، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ برقرار رہے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ برقرار رہا ہے 74 سالوں میں. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیں کہ ٹریڈ شروع ہو جائے گا تو تعلقات نارمل ہو جائیں گے، سب چیزیں ٹھیک؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ بھارت گئی ہوں گی مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ وہاں جائیے، ابھی بھی آپ ٹویٹر اسپیسز پہ چلی جائیے، اتنی نفرت ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، آپ کو بتا میں نہیں سکتا. ہمارے ہاں تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں ٹریڈ کی. وہ تو دیکھیے انہوں نے تو ایک ٹیررزم کا ایسا مانترا کریٹ کیا ہوا ہے، اور جو اجیت دوول نے بھی اپنے انٹرویو میں بار بار یہی باتیں کی. تو اس وجہ سے میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنی پالیسی میں تبدیلی نہ لائیں. اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو بالکل لائیے، لیکن یہ فیصلہ ایک بار کر لیجئے کائنڈلی کہ ہماری کشمیر پالیسی ہے کیا، اور ہم نے بھارت کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. یہ جو ہم ویور کرتے رہتے ہیں نا، ہر وقت کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اس سے آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے، جو ہوئی ہے پچھلے 15 سالوں میں کشمیر اور بھارت کے کانٹیکس میں خاص طور پر. سر دوبارہ بھی بات تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو.